ہمارے مولانا امین صاحب اکاڑا مرحوم تھے، تو انہوں نے اوائل میں یہ غیر مقلدوں کے منتہی محدثین سے مناظرے کیے. جیسے پیر جنڈے سے مناظرہ ہوا، اس کو پٹایا، اس کے گھر پر مناظرہ ہوا. شاد سلفی اور طالب الرحمن پر ان کے سامنے کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں، عام کالج کے اسکول کے لونڈے تھے. مولانا نے خود مجھے کہا کہ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ ان کا بڑا سے بڑا سامنے آ جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ہمت عطا فرمائی تھی، یہ بات تو وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ مجھے شکست ہوگی. سبحان اللہ. مولانا علامہ خالد محمود جو ہمارے پاکستان نے پوری ہندوستان دنیا میں اہل حق کے بڑے عالم ہیں، اللہ ان کی عمر مبارک میں برکت دے، تا دیر انہیں سلامت رکھے. وہ اس وقت کے تمام علوم میں بحر ذخار ہے، اور کئی بھی ان کی نظیر اور شبیہ نہیں ہے. انہوں نے مجھے سنایا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں مناظرہ تھا بریلویوں سے. کہا میں ویسے کسی کام سے گیا تھا، پتہ چلا کہ مولانا امین کا مناظرہ ہے، تو میں بھی چلا گیا. کہ مناظرے کے دوران انہوں نے بدعت کو خبیثہ کہا کہ تم بدعت خبیثہ میں مبتلا ہو. تو مبتدین سب کھڑے ہو گئے کہ بدعت یا حسنہ یا سیئہ یا بدعت ہدایہ یا ضالہ خبیثہ کہنا دیوبند کی خباثت ہے. کہ میں نے آہستہ سے ان کو کہا کہ بڑوں بڑوں کی زبان پھسل جاتی ہے، آپ بھی کہہ دیں. کہ مجھے کہا آپ تسلی سے بیٹھے رہیں، کوئی زبان نہیں پھسلی ہے، جب وقت آئے گا تو میں دکھا دوں گا. مولانا جب تقریر ثانی کے لیے کھڑے ہوئے تو 10-15 مرتبہ دوبارہ کہا کہ چونکہ تمہاری دکھتی رگ پر میں نے ہاتھ رکھا ہے، اور تمہاری وہ خباثت اور بدعت جو خالص خبیث بدعت ہے ان پر ہاتھ رکھا ہے، اس لیے تم نے شور مچایا. انہوں نے کہا نہیں، ہم آگے چلنے نہیں دیں گے، پہلے ہمیں بدعت خبیثہ دکھاؤ. تو علامہ مولانا امین اکاڑا نے پوچھا کہ کس سے دکھاؤ، علماء سے یا اولیاء سے؟ انہوں نے کہا اولیاء سے. کہا مجدد ولی ہے یا نہیں؟ کہا بالکل ہے. کہا یہ دیکھو مجدد کا ایک مکتوب پڑھ رہا ہوں، اور اس مکتوب میں بار بار آتا ای بدعت خبیثہ، ای بدعت خبیثہ. علامہ خالد محمود نے مجھے کہا کہ آپ بجا طور پر اس شخص کو مجتہد فی المناظرہ کہتے ہیں. کہ میری آنکھیں کھل گئی، روشن، حیران رہ گیا کہ خدا تعالیٰ نے اسکول ماسٹر کو کیا علوم، کیا بحر ذخار بنایا ہے. اس کو لمحوں میں مبتدئین کو بے دم کر دیا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ ایک دن بتایا کہ یا نیو سعید آباد کے پاس پیر صاحب، پیر بدیع الدین جس کو پیر جھنڈا کہتے تھے، بڑا ہنگامہ کھڑا کیا. لوگ کی مسجدوں میں جا جا کے لوگوں کو بیچتے تھے کہ بھئی فاتحہ پڑھو، آمین پڑھو، رفع یدین کر لو، ورنہ تمہاری نماز نہیں ہوتی. 4 پروفیسر تھے، وہ بھی غیر مقلد ہو گئے. مقامی علماء دین کو بہت غم لاحق ہوا. انہوں نے محقق الاسر، امام اہل سنت، فخر و مفخر احناف، ترجمان مسلک دیوبند، ہمارے شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان کو لکھا. حضرت اقدس مولانا سرفراز خان نے امین اکاڑا کو حکم دیا کہ سندھ پہنچو اور وہاں ہمارے بھائیوں کی خاطرداری کرو. مولانا نے فرمایا کہ میں ٹرین میں بیٹھ گیا اور جہاں مجھے بلایا وہاں اتر گیا. اسٹیشن پر کوئی نہیں، خود میں اپنی کتابوں کا تھیلا لے کے اندر گیا، سب بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے. کہ مجھ سے پوچھا کون ہو؟ میں نے کہا ماسٹر امین. کہا تم مناظرہ کرو گے؟ تو میں نے کہا آپ نے یاد فرمایا ہے تو کروں گا مناظرہ. کہا میں نے کہا سفر کیا ہے، تھکا ہوا ہوں، تھوڑا پانی وانی ہو، وہ غسل خانہ ہے، جاؤ نہاؤ. کہ میں نے دل میں سوچا یا اللہ وہ مناظرہ تو بعد میں ہوگا، ہمارے آدمیوں کی جان نکل رہی. کہ میں نہا وہا کے آ کے بیٹھ گیا. تو مجھے کہا کہ تم مناظرہ کر کے چلے جاؤ گے، ہم کہاں جائیں گے؟
فرمایا میں نے کہا میں مناظرہ کر کے بھاگنے نہیں آیا ہوں، مناظرہ کر کے بھگانے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں پیر صاحب سے عرب علماء ڈرتے ہیں۔ فرمایا وہ ڈرتے ہوں گے لیکن ہم نہیں ڈرتے، اگر ڈرتے تو ان کے پیچھے آتے۔ کہا پیر صاحب کو بہت حدیثیں یاد ہے۔ کہا میں نے کہا اگر یہ حدیثیں ہو جو محدثین نے نقل کی ہے تو پیر صاحب آج بھی پٹا اور کل بھی پٹا، اور اگر پیر صاحب نے کوئی فیکٹری لگائی ہے تو آج اس کو بھی چیک کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ جعلی روایت ہے۔ کہا جب میری باتیں ہونے لگی تو آپس میں کہا کہ آدمی تو زوردار ہے، زبردست جاندار ہے۔ کہا مناظرہ شروع ہوا، پیر صاحب کے سرائے محل میں جانا ہوا۔ پیر صاحب لیٹے ہوئے، چاروں طرف خدام ہے، خلفاء ہے۔ ہاں بھائی السلام علیکم، ہاں بھائی آ گئے ماسٹر صاحب، سلام کا جواب وہ کوئی نہیں۔ ہاں بھائی یہ میری شرطیں ہیں، اس کو ذرا پڑھ لو آرام سے، جواب لکھو۔ کہا 37 صفوں میں شرطیں تھی۔ کہا میں نے اس کے نیچے دستخط کیے اور میں نے کہا جو شرط حدیث کے مطابق ہوگی وہ رہے گی، جو حدیث کے خلاف ہوگی وہ آپ نہیں پیش کر سکیں گے۔ میں نے دستخط کر کے اور 36 صفحے اٹھا کے ایسے پٹخ دیے۔ میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ مناظرہ کرو، شرطوں پر وقت ضائع کرنے والا آیا ہوا ہے۔ کہا جب میں نے دستخط کر کے پٹخ دیا نا تو ایک دوسرے کو دیکھا، انہوں نے کہا اللہ خیر کرے، بلا زبردست قسم کی آئی ہوئی۔ کہا کون سے مسئلے پر پہلے ہوگا؟ میں نے کہا جس مسئلے میں آپ میں طاقت بہت زیادہ ہے اور شور بہت کرتے ہیں اس کو پہلے کرو، میرے خیال سے تقلیدی شخصی ضروری ہے۔ کہ تقلیدی شخصی پر جب مناظرہ ہوا تو امین بالجہر رفع یدین فاتحہ خلف الامام کے لیے ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں۔ کہا میں نے کہا آپ پورے علاقے میں کوحرام مچا چکے ہیں، ان مسائل میں بھی آپ کا وہی حشر ہوگا جو تقلیدی شخصی میں ہوا، اور واضح ہو جائے گا آج کے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے سے نماز خراب ہوتی ہے اور امین بالجہر سے نماز مکروہ ہوتی ہے، اور بار بار رفع یدین کرنا ناپسندیدہ ہے۔ تم نے غلط اور الٹا بیان اسلام کے خلاف دیا ہے، آپ بات کریں تاکہ فضا صاف ہو جائے۔ کہا میں بغیر بات کیے دستخط کرتا ہوں آپ کا۔ میں نے کہا کرو دستخط۔ میں کہا ان مولویوں کو میں نے ایسا دیکھا، میں نے کہا یہ وہ پیر صاحب ہے جن سے عرب علماء ڈر رہے ہیں، یہ پیر صاحب ہے جن کو حدیث یاد ہے، وہ حدیثیں کدھر گئی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے ملکات دی، اللہ پاک غری کی رحمت کرے، خدا تعالیٰ شعبی برحمت نازل فرمائے۔ پیر صاحب نے آخر میں کہا دو باتوں کا احساس ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ حنفی بلا دلیل ہے، آپ کے اس وقار حفظ و اتقان نے تسلیم کرایا کہ احناف کے پاس احادیث زیادہ ہے، اور آئندہ میں ان کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے احتیاط کروں گا۔